السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک عمر اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ جی آج ہم بات کریں گے بانجھ پن کی وجوہات۔ اپنے بانجھ کی اصل وجہ جاننے کے لیے آپ اپنی منی یعنی سیمن کا تجزیہ کرائیں۔ بہتر ہے کہ منی لیبارٹری میں ہی نکالی جائے۔ گھر سے لے جانے کی صورت میں عموماً رزلٹ صحیح نہیں آتا۔ اگر گھر سے لے جانا ضروری ہو تو آپ 15 منٹ کے اندر اندر اسے لیبارٹری میں پہنچا دیں۔ اگر آپ میں خرابی ہے تو آخری نتیجہ نکالنے سے پہلے کم از کم ایک اور لیبارٹری سے بھی اپنی منی کا تجزیہ کرا لیں۔ اگر دونوں رپورٹوں سے معلوم ہو کہ خرابی آپ میں ہے تو پھر بھی پرسکون رہیں اور کسی اچھے یورولوجسٹ سے ملیں۔ آج کل ایسی ادویات مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کی مدد سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک ایسی مفید انفارمیٹیو ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے۔ اگر آپ کے سپرم کی تعداد کم ہے تو مندرجہ ذیل باتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی سپرم کی دشمن ہے۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی سے 15% سپرم کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے سپرم بیضہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے بیضہ بارآور نہ ہو سکا۔ لہذا اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو حصول اولاد کے لیے چھوڑ دیں۔ شراب نوشی بھی سپرم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے سپرم خصوصاً وائے سپرم مر جاتے ہیں۔ چنانچہ شراب نوشی بھی ترک کر دینی چاہیے۔ شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے وزن کو کم کریں۔ موٹاپے کی صورت میں خصیے یعنی ٹیسٹیکل جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور اس سے سپرم مر جاتے ہیں۔ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ موٹے آدمی کے خصیوں کا درجہ حرارت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے سپرم مر جاتے ہیں۔ نمبر 4، خصیوں کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت سے کم ہونا چاہیے۔ اگر ان کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے تو بھی سپرم مر جاتے ہیں۔ اگر آپ تنگ لباس خصوصاً انڈر ویئر تنگ پہنتے ہیں تو آپ کے خصی اکثر اوقات آپ کے جسم کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خصیوں کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ سپرم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا کھلا لباس پہنیں، خصوصاً گرمیوں میں آپ کے خصیے زیادہ دیر جسم کے ساتھ نہ لگے رہیں۔ نمبر 5، گرمی سپرم کی دشمن ہے، لہذا گرم پانی میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ زیادہ دیر تک گرم پانی میں نہ نہائیں۔ اپنے خصیوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ جب بھی باتھ روم میں جائیں خصیوں پر 1-2 منٹ کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ آگ کے قریب کام کرنے والوں کے ہاں اکثر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے وائی کروموسومز جلد مر جاتے ہیں۔ نمبر 6، جو لوگ روزانہ زیادہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، انجن کی گرمی کی وجہ سے بھی ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے اور ان کے سپرم بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے نیچے ہوا دار سیٹ رکھیں۔ ہر 1-2 گھنٹوں کے بعد ٹھنڈے پانی سے استنجا کریں۔ نمبر 7، خوراک متوازن ہو جس میں سارے وائٹامن خصوصاً وائٹامن اے اور وائٹامن ای کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ نمبر 8، ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ دوڑنے اور سائیکل چلانے سے 2 ہفتوں میں سپرم کی تعداد 29% سے کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ ورزش بھی سپرم کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 9، بعض کیمیائی مادے کیمیکلز مثلاً کرم کش ادویات، گلائکول ایتھر جو کہ پرنٹنگ اور گوند وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے بھی سپرم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کرم کش ادویات کا سپرے کرتے وقت خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 10، ریسرچ میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کمپیوٹر کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے افراد کے ہاں اکثر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔
ذہنی دباؤ سٹریس بھی سپرم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ سپرم کی تعداد کو کم کر دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچیں اور ہمیشہ پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ دوسری صورت میں خرابی آپ کی بیوی میں ہے جس کی وجہ سے وہ حاملہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ خرابی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، مثلاً بیضہ ریزی یعنی اوولیشن ہوتی ہی نہیں یا کبھی کبھار ہوتی ہے، وہ عورتیں جن کو شوگر ہو تو ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی بیوی کی کاذب نالیاں بند ہیں یا ان نالیوں میں کوئی خرابی ہے جنہیں آپ فلیپن ٹیوب کہتے ہیں۔ نمبر 3، عورت کے مواد رحم میں یا مواد فرج میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے سپرم مر جاتے ہیں یا آگے نہیں جا سکتے۔ نمبر 4، بعض اوقات بیضہ ریزی کے بعد انڈا بچہ دانی میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو تھی جناب بانجھ پن کی وجوہات۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ملک عمر اوان کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کا اللہ نگہبان۔